اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودی اور نصرانی، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے جی، ان سے سیکھنا چاہیے، یعنی وہ بڑے آگے نکل گئے ہیں جی، ان سے آپ سیکھیں، ان کی تہذیب سیکھیں، یعنی یہ ہماری آج عام سوچ۔ وہ پڑھنے میں کیا حرج ہے جی، ان کی تہذیب سیکھنے میں کیا حرج ہے جی، کوئی بات نہیں، ان سے دوستی ہونی چاہیے، وقت میں وہ کام آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی اور میری سوچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوستی میں، موالات میں، یعنی ان کی مدد کرنا، ان سے مدد چاہنا، ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھنا، یہ بالکل منع ہے جی۔ حضرت جی، دنیا کے اندر ایک چڑی مر جائے نا جی، چڑی، کافران دی چڑی، تو ساری انسانیت دیاں ٹیماں نے جی کٹھیاں ہو جاندیاں، انسانی حقوق کی ٹیمیں ساری کٹھی ہو جاتی ہیں جی، اوئے ہوئے 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 چڑی مر گئی جی، چڑی مر گئی۔ چائنا میں مسلمان نہیں مر رہا، ہندوستان میں نہیں مر رہا، کشمیر میں نہیں مر رہا، بوسنیا میں نہیں مر رہا، چیچنیا میں نہیں مر رہا، دنیا کا کون سا خطہ ہے چلو بتاؤ جہاں پہ مسلمان نہیں مر رہا؟ تو اب انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر مر گئیں؟ ایک کتا مر جائے تو ان کو وقت پڑ جاتا ہے، اوئے ہوئے 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 جانوروں کے ساتھ ظلم ہو گیا جی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے جی۔ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مسلمانوں کو محمد بن قاسم جیسا ایک اور نوجوان عطا فرما، 16 سال کی عمر میں جس نے بر صغیر کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا ہے، اور ایک عورت کی آواز پر اس نے تیری خیر ہو جائے سب کی ایسی کی تیسی بینڈ بجا دی۔ اور آج کا 16 سال کا جوان ٹک ٹاک کا بادشاہ ہے، فیس بک کا بادشاہ ہے، واٹس ایپ کا بادشاہ ہے، اور جیو جوانا خوش کیتے ٹک ٹاک، وہ خانہ خراب دے بچے کعبہ بھی چلے جانتے ہیں، سیلفی لے رہے نہیں۔ بندہ مر رہا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم یہاں پہ موجود تھے جی، ہم یہاں پہ موجود تھے۔ آج کا 16 سال کا جوان ٹک ٹاک جوگا رہ گیا، فیس بک جوگا رہ گیا، اور یہ ساری چیزیں جوگا رہ گیا بس۔ ورنہ ہماری جو تاریخ ہے نا جی، اسلام کی تاریخ، معاذ اور معوذ، یہ میدان بدر کے 13-14 سال کے بچے ہیں جی، اور ان دو بچوں نے ابو جہل کو مارا۔ وہ چھوٹے سے بچے تھے جی، بلکہ اس سے بھی چھوٹے تھے، ایک 10 سال کا تھا، ایک 9 سال کا تھا، اور جو 9 سال والا تھا نا جی، 10 سال والے نے ایسے ایڑیاں اٹھا کے نا جی، وہ مجاہدین کے کندھوں کے برابر ہو کے اس نے اپنی سلیکشن کروا لی کہ حضور میں تیار ہوں سرکار، یہ دیکھو میں ان کے کندھوں کے برابر آ رہا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے کہا تو چھوٹا ہے نا، عرض کی یا رسول اللہ جنگ قد سے نہیں لڑی جاتی، جنگ زور سے لڑی جاتی ہے، آپ مجھے حکم کریں، میری اس کی کشتی کروائیں، میں اس کو گرا دوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو کرو کشتی۔ جب انہوں نے کشتی کی تو وہ جو چھوٹا تھا نا، وہ بڑے سے کہنے لگا یار کریم جب کوئی وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ وفا کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ حضور نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے جی، حضور تجھے نکالیں گے تو نہیں، لیکن یار میری بھی بات بن جائے گی اگر تو گر جائے گا تو۔ وہ دروازہ بند کر، اگر تو گر جائے گا تو میری بات بن جائے گی، میری بھی سلیکشن ہو جائے گی، چلو میرا بھی مجاہدوں میں نام آ جائے گا۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ جان بوجھ کے جو بڑا تھا وہ گر گیا نیچے،
وہ چھوٹا چھاتی پہ بیٹھ گیا، یا رسول اللہ دیکھو میں نے اس کو گرا دیا ہے۔ ہاں جی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، اور انہوں نے ہی پھر جو ہے نا ابو جہل کو مارا۔ یار آپ یہاں سے اندازہ کرو ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، ہمارے ہیرو یہ ہیں، 9-10 سال کے بچے میدان بدر کے ہیرو، 16 سال کا بچہ بر صغیر کا ہیرو۔ آج بھی آپ اندازہ کریں کہ ان کو محمد بن قاسم کے نام سے کتنی چڑ ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ چڑ آج تک نکال رہے ہیں مسجدیں گرا گرا کر۔ بابری مسجد گرا دی انہوں نے، ہاں جی، وہ تو قدرت کی کوئی ایسی طاقت ہے جو وہاں پہ ان کو مندر نہیں بنانے دے رہی، وہ قدرتی طاقت ہے، ورنہ کسر آساں کو نہیں چھوڑی۔ اب جو انڈیا نے یہ پچھلے مہینے، مئی کا مہینہ گزرا ہے نا جی، مئی کے مہینے میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ جتنی بھی ہندوستان کے اندر بڑی بڑی مسجدیں ہیں وہ تمام مسجدوں کے نیچے مندر ہیں، وہ تمام کے نیچے مندر ہیں، لہٰذا یہ تمام مسجدیں گرا کے یہاں پر مندر تعمیر کیا جائیں گے۔ 56 سے 57 اسلامی ممالک ہیں، اور ان میں اکثر ایٹمی قوت رکھتے ہیں، اور پاکستان تو رکھتا ہی ہے نا جی۔ ایک ملک کا بھی بیان نہیں آیا، خبردار ہوئے اگر مسجد گرائی تو خبردار، مسجد وہیں پہ رہے گی، تم نے جا کے جہاں مرضی اور کسی گند پہ بنانا، جا کے اپنا مندر بناؤ، ہماری مسجد کو نہیں چھیڑنا، خبردار۔ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام یہاں آئے، ان کی محنتیں ہیں، ہزاروں سال پرانی مسجدیں ہیں، 800 سال 900 سال پرانی مسجدیں ہیں، آپ وہ گرا کے وہاں پہ مندر بنا رہے ہو؟ کوئی نہیں بولے جی سب۔ اور پھر ایسے آپ اندازہ کریں کہ خبیث لوگ ہیں، انہوں نے وہاں کے دارالعلوم دیوبند سے یہ فتویٰ نکلوا لیا، وہاں کے مولوی کہنے پہ مجبور ہو گئے گائے کی قربانی نہیں کی جائے گی، گائے کی قربانی جائز نہیں۔ وہ میرے نبی نے تو گائے کی قربانی کی ہے، تم ہندوؤں کے پیچھے لگ کے وہ قربانی کو ناجائز کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہے لا تتخذوا اليہود والنصارى، خبردار یہودیوں اور ان کو دوست نہیں بنانا۔ اس آیہ مبارکہ کے کافی سارے شان نزول ہیں، ایک میں شان نزول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بن صامت اور عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ ان دونوں کے حق میں نازل ہوئے۔ یہ منافق آدمی تھا، سردار تھا منافقین کا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یہودیوں میں بڑے زبردست دوست ہیں، بڑے سرمایہ دار، ڈنڈی پٹی لوگ، بڑے ٹھیک ٹھاک پاور والے لوگ، کسی کی جرت نہیں، بڑی شان و شوکت والے، قوت والے، لیکن جب سے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے نا جی، میں ان سے بیزار ہو گیا ہوں، کوئی یاری دوستی نہیں، دفع کرو، ختم۔ اور اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اس پر یہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول بولا، اس نے کہا کہ یار بات سنو اللہ کے بندے، کبھی بھی جو ہے نا جی حالات بدل سکتے ہیں، دوستی نہ توڑو، یاری دوستی پکی رکھو، توڑو نہیں، بالکل رہو رسم ان کا، کیونکہ خدا نہ خواستہ کسی ٹائم بھی ایسا ہو سکتا ہے مسلمان غالب آ جائیں، مسلمان مغلوب ہو جائیں، یہ غالب آ جائیں، اور پھر کیا کرو گے؟ ان کی ضرورت پڑ گئی کہ تو کیا کرو گے؟ یہ بحث ہو رہی تھی تو یہ بحث چلی گئی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عبادہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، سب ختم۔ عبداللہ یہ بالکل بکواس کرتا ہے، بالکل غلط ہے، یہودی نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یار یہ بتائیں، یہ دوستی سے منع کس نے کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے نا۔ اللہ کون ہے جی؟ جس کو ماضی کا بھی پتہ ہے، جس کو مستقبل کا بھی پتہ ہے، یعنی کائنات تک ہونے والے سارے حوادثات اسی کی مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ذرا سی بھی ان کے اندر کوئی نیکی، کوئی اچھائی، کوئی نرم دلی، کوئی اعتدال پسندی
یا کوئی عدل و انصاف کا پیمانہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر دیکھتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ان کی دوستی سے؟ آپ بتائیں اس وقت ملک پاکستان نے کون سا ایسا اقدام نہیں اٹھایا چاچو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے؟ لیکن چاچا جی نے کن مروڑ کے تے کن پھڑا کے تو انہوں نے صحیح تباہی نہیں مچا چھڈی۔ اس وقت ہم معاشی بحران کے اندر ہیں، یعنی اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کسی وقت بھی یہ ملک ڈیفالٹر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی۔ اس کو کہتے ہیں معاشی بحران۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، چاچو امریکہ کتنا سیانا ہے، انہیں اگر خرچے بڑھائے تے غریباں دے بڑھائے، وہ بڑھا رہا ہے غریبوں کے خرچے۔ جو پیسہ لے کے مزدور آدمی پیٹرول خریدتا ہے، پیٹرول اس کے لیے مہنگا ہوا۔ جتنے بھی آپ کے ملک کے افسران بالا ہیں ان کو ہزاروں لیٹر مہینے کا فری میں دیا جاتا ہے، ان کی رہائشیں فری، ان کی تنخواہیں لاکھوں میں، ان کے نوکر چاکر مالی چوکیدار سارا کچھ انہوں فری۔ یہ جتنے بھی ارباب اقتدار بڑے بڑے ہیں ان کو ہر سال نئی سے نئی لینڈ کروزر اور بڑی گاڑیوں کے تحفے فری، لو جی انجوائے کرو جی۔ 400 لیٹر کسی نو، 500 لیٹر کسی نو، 1000 لیٹر انہاں پیٹرول پھوکو جی۔ اب یہ اتنا پیٹرول پھونکنے کے بعد چاچو امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ایم این اے کے خرچے کم کر دو، صدروں کے خرچے کم کر دو، وزیروں کے خرچے کم کر دو، ججوں کے خرچے کم کر دو، گورنروں کے خرچے نہ وہ نہ کہ جنہ نزلہ گرانا ہے وہ سارا غریباں تے گراؤ، کمر توڑو غریبوں کی توڑو۔ ان کے اوپر نزلہ کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ، بے ایمانی، مصنوعی بحران، ہر ایک کے سامنے کشکول اٹھا کے یہ دوڑے پھر رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا تھا جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا قرض اتارو ملک سنوارو، ہماری ماؤں بہنوں نے تو کانوں سے بالیاں اتار کے بھی ان کو دے دی تھی کہ ساڈا ملک بچ جائے۔ یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں جی، اور یہ کیوں بلیک میل کرتے ہیں؟ یہ ارباب اقتدار سارے کے سارے ان کے پٹھو ہیں، سب کے سب ان کے پٹھو ہیں، ان کے غلام ہیں، اور انہوں نے اللہ کے اس قانون کو توڑا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى، او یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ تم نے یاری نہیں کرنی۔ کیوں یا اللہ؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں۔ آج ملک پاکستان نے جس وقت تک پیٹرول، ابھی رات کو میں نے ایک وزیر کا بیان سنا، وہ کہہ رہا تھا جی اس مہینے کے اینڈ تک ہم 260 روپے لیٹر کر دیں گے۔ میں کہا جی ہوں تسی 300 روپے بھی لیٹر کرو، غریب آدمی تے مرنا ہی مرنا ہے، ہاں جی تو جو مرضی کرو، اس مہینے کے اینڈ تک ہم آپ کو 260 روپے لیٹر دیں گے پیٹرول۔ تو ٹھیک ہے جی بابا، ہماری تو تم کھالیں بھی اتارو گے تو کھالیں بھی اتر جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو غریب آدمی ہوتا ہے اپنے بچوں کے بھی گلے کاٹ کے خود پھانسی لگا کے مر جاتا ہے۔ کبھی مائیں اپنے بچوں کو زہر دے کے خود زہر پی لیتی ہیں۔ پھر یہی حال ہونا ہے، غریب آدمی کے اوپر سارا نظرہ ہے۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے، قرآن جو کہتا ہے اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے کوئی دوست نہیں۔ اب مصیبتیں پڑی ہیں تو پاکستان کے اوپر آنا چاہیے تھا نا سب کو، ان کے مطابق بھی چلیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں داد رسی کی۔ پھر اللہ فرماتا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کل تفصیل سے عرض کروں گا اگلے حصے پر۔ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو ان سے دوستی رکھے گا، یہ میرا بیان نہیں، یہ میرے سامنے قرآن پڑھا جی، اور وہ ساری چیزیں جو قرآن کہہ رہے ہم نے کہا یا اللہ اسا تیری نہیں مننی، اللہ کہہ رہے ایسے کرو، ہم کہہ رہے ہم نے نہیں کرنا، ایسے کرو، ہم نے کہا نہیں کرنا، ان کو دوست نہیں بنانا، ہم نے کہا ہم نے بنانا ہے، اور اللہ پھر کہتا ہے اچھا چلو کوئی گل نہیں بڑا ہی رکھو، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ پھر انہی میں سے ہے۔ چلو ختم ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں صحیح قرآن سمجھ کے
اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔